کے لیے آج کی شب منافقوں کے لیے میرا ہر ایک شعر بھاری ہے. ایک شعر بھاری ہے. آج خوش ہیں علی کے سارے غلام، آج خوش ہیں علی کے سارے غلام، اور منافق پہ موت طری ہے. بے شک بے شک سبحان طاری ہے، اور منافق پہ موت طاری ہے. باقی سب جائیں گے جہنم میں. صحیح، باقی سب جائیں گے جہنم میں، وہ جنت ہے وہ ہماری ہے انشاءاللہ. آمین. اللہم صلی علی محمد. تجھ پہ مختار مومنوں کا سلام، تم پہ مختار مومنوں کا سلام، تو ہی اس عید کا لکھاری ہے، تو ہی اس عید کا لکھاری ہے. تا ابد اب یزیدی روئیں گے انشاءاللہ. یا ابد اب تا ابد اب یزیدی روئیں گے، ضرب مختار ایسی کری ہے، ضرب مختار ایسی کاری ہے. چند تھوڑے اور دو لفظ انشاءاللہ. تو ہے وہ سرم جری جس کی، تو ہے وہ سرم جری جس کی خود نظر نے نظر اتاری ہے، خود نظر نے نظر اتاری ہے. بے شک نور والوں کی منقبت سن کر، نور والوں کی منقبت سن کر، وہی جتا ہے جو کہ نری ہے، وہی جلتا ہے جو کہ نری ہے. ہاں آخری شعر. زندگی ہم نے گوہر سجاد، زندگی ہم نے گوہر سجاد، عشق آل نبی پہ واری ہے، عشق آل نبی پہ واری ہے. صلوات اللہ. اب آپ کی خدمت میں خود حاضر ہو رہا ہوں، اس سے پہلے کہ آبجیکشن آنا شروع ہو جائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. جستجو دل میں پیدا ہوئی، نیکیوں کا پتہ چل گیا. جستجو دل میں پیدا ہوئی، نیکیوں کا پتہ چل گیا. باب حیدر پہ پہنچا جو میں، دین کا آئینہ مل گیا. جستجو صلی اللہ محمد. اپنا اپنا مقدر ہے یہ، کیا بتاؤں کہ کیا مل گیا. اپنا اپنا مقدر ہے یہ، کیا بتاؤں کہ کیا مل گیا. مجھ کو مولا ملا ہے مگر، اور کسی کو خدا مل گیا. مجھ کو مولا اللہ. اور جو بھی دشمن علی کا ہوا، وہ جہنم میں جھونکا گیا. جو بھی دشمن علی کا ہوا، وہ جہنم میں جھونکا گیا. جو عمل جس نے جیسا کیا، اس کو ویسا صلہ مل گیا. اے
مسلمان نصیب بنا، اے مسلمان نصیب بنا، لوٹ کر باب حیدر پہ آ، اے مسلمان نصیب بنا، لوٹ کر باب حیدر پہ آ، دامن غیر کو چھوڑ دے جب صحیح رہنما مل گیا، اور قبر میں جب کفن پر میرے آ کے ڈالی ملک نے نظر، قبر میں جب کفن پر میرے آ کے ڈالی ملک نے نظر، کچھ نہ پوچھا اٹھے چل دیے، یا علی جب مل گیا، کچھ نہ پوچھا اٹھے چل دیے، یا علی لکھا جب مل گیا، اور غم نہیں کوئی میں سمجھے، غم نہیں کوئی میں سمجھے، مشکلوں میں ڈرتا نہیں، ہر قدم پہ ہوئی ہے مدد، جب سے مشکل کشا مل گیا، جستجو دل میں پیدا ہوئی، بر محمد والے محمد صلوات۔ اب اس کے بعد میں بہت ہی معزز مہمان جناب علمدار صاحب سے گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ السلام علیکم۔ میں یہ کلام پیش کر رہا ہوں جناب شہید استاد پروفیسر سبت جعفر۔ گر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی، زندگی نہیں آتی، روشنی نہیں آتی، روشنی نہیں آتی، بندگی نہیں آتی، بندگی نہیں آتی، آگہی نہیں آتی، روح کے گلستان میں تازگی نہیں آتی، روح کے گلستان میں تازگی نہیں آتی، نفس بیچ کر اپنا کس سکون سے سویا، اس کا ایک شب سونا کائنات نے دیکھا، جب تلک نہ ہو تکیا مرضی الہی کا، اور نہ میسر ہو بستر رسول خدا، اور نہ میسر ہو بستر رسول خدا، مرتضیٰ کو بستر پر نیند ہی نہیں آتی، مصطفیٰ مرتضیٰ کو بستر پر نیند ہی نہیں آتی، گر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی، فتح خندق و خیبر گر نہ تو بھلا دیتا،
فتح خندق و خیبر گر نہ تو بھلا دیتا، قتل مرحب و انتر گر نہ تو بھلا دیتا، وہ غدیر کا ممبر گر نہ تو بھلا دیتا، شیخ تیرے حصے میں تیرگی نہیں آتی۔ یہ صلوات۔ کلمہ جس کا پڑھتے ہو بغض ان سے رکھتے ہو، بھیک کے بھی طالب ہو دم بھی ان کا بھرتے ہو، ان کے دشمنوں سے تم راہ و رسم رکھتے ہو، دعوی محبت ہے دشمنی بھی کرتے ہو، کیسے امتی ہو تم شرم بھی نہیں آتی، کیسے امتی ہو تم شرم بھی نہیں آتی، گو سکون ملتا ہے اللہ کے نعروں میں، گرمیوں کے روزوں میں بے ریا نمازوں میں، گرمیوں کے روزوں میں بے ریا نمازوں میں، اور سوز عشق ملتا ہے ماتمی جوانوں میں، سوز عشق ملتا ہے ماتمی جوانوں میں، بیٹھتا نہیں جب تک آدمی ملنگوں میں، بیٹھتا نہیں جب تک آدمی ملنگوں میں، اور دل لگی تو آتی ہے عاشقی نہیں آتی، دل لگی تو آتی ہے عاشقی نہیں آتی، جو بھی گرد ناد علی صبح و شام کرتا ہے، جو درود آل نبی صبح و شام پڑھتا ہے، غم حسین کا رکھ کر دم علی کا بھرتا ہے، ان کے دشمنوں پہ جو بے شمار کرتا ہے، ان کے دشمنوں پہ جو بے شمار کرتا ہے، پاس ایسے بندے کے بے کلی نہیں آتی، کچھ نہیں رکھا واللہ فلسفے کی بحثوں میں، کچھ نہیں رکھا واللہ فلسفے کی بحثوں میں، اور معرفت نہیں ملتی مکتبی کتابوں میں، کچھ اثر نہیں باقی، کچھ اثر نہیں باقی واعظوں کی ڈانٹوں میں، اب کوئی نہیں آتا مولوی کی باتوں میں، اب کوئی نہیں آتا مولوی کی باتوں میں، اور بے ولائے آل نبی آ گئی نہیں آتی، جب علی گر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی۔ ایک سورہ فاتحہ برائے جناب سبت جعفر کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، معنی مالک المستقیم صراط قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ یہ تھے جناب علمدار صاحب، بہت خوب پڑھا، مولا ان کو زندگی دے صحت کے ساتھ۔ نبی کو خود سا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، نبی کو خود سا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے جھوٹے پھنسانے سے کچھ نہیں ہوگا، اور علی کو چوتھا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، علی کو چوتھا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، لگا کے آگ بجھانے سے کچھ نہیں ہوگا، لگا کے آگ بجھانے سے کچھ نہیں ہوگا، اور نبی کے ساتھ علی اور علی کے ساتھ نبی، نبی کے ساتھ علی اور علی کے ساتھ نبی، جنازہ چھوڑ کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا،
اور کرے گا مرد کوئی فتح جنگ خیبر کی، کرے گا مرد کوئی فتح جنگ خیبر کی، کسی زنانے کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تم اپنا راستہ ہموار خود کرو میسم، تم اپنا راستہ ہموار خود کرو میسم، کسی سے آس لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں دعوت کلام دوں گا شجاعت بھائی کو کہ مائک پر تشریف لائیں۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اور برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اور ایک صلوات شجاعت بھائی کی صحت یابی کے لیے آپ لوگ بلند تر صلوات بھیج دیں۔ یا علیم بار دیگر صلوات۔ کرم مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، الہی میں مجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر جو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں۔ الہی تجھے واسطہ پنج تن کا، ہو شاد اونچا دلوں کے چمن کا، یہ دامن ہمارے مرادوں سے بھر دے، کرم کی نظر سے دعا مانگتا ہوں، جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، غریبوں پہ تو رحم کر یا الہی، مریضوں کے خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھے شجاعت بھائی جو آپ کے سامنے کلام پیش کر رہے تھے۔ مولا ان کو صحت کے ساتھ زندگی دے۔ ایک بلند تر صلوات ان کے صحت یابی کے لیے۔ مومن اور مومنات یہ اعلان بھی سماعت فرماتے جائیے کہ ایک بہت بڑی ولادت آنے والی ہے مولا رسول خدا علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جس کی تاریخ کا اعلان بہت جلدی کر دیا جائے گا۔ آپ لوگ اپنا واٹس ایپ گروپ ضرور چیک کیجیے گا، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کیجیے گا۔ ابھی سے ایک شعر کے ساتھ میں اختتام کروں گا، اس کے بعد پھر مولانا صاحب ممبر پر تشریف لے آئیں گے۔ ہاں یہ تو میں بھول ہی گیا۔ اب میں منور سے گزارش کروں گا مائک پر تشریف لائیں۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ میرے امام کے پیچھے پڑھیں گے عیسیٰ نماز، میرے امام کے پیچھے پڑھیں گے عیسیٰ نماز، بس کوئی یہ خبر جا کے پوپ کو دے دے۔ اس کے ساتھ ہی میں دعوت کلام دوں گا، منور کو مائک پر تشریف لائیں۔ ایک اور آواز بلند صلوات۔ علی کے گھر کا اجالا حسین کا چہرہ،
علی کے گھر کا اجالا حسین کا چہرہ ہے کل بطول کی دنیا حسین کا چہرہ ہے کل بطول کی دنیا حسین کا چہرہ پروں کو دیکھ کے فطرس یہ بولا من مثلی پروں کو دیکھ کے فطرس کے جو پر جلے تھے غرور کرنے کی وجہ سے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن یہی فطرس امام حسین کے جولے سے جب اسے پر ملے پھر سے اس نے غرور کیا میرے جیسا کوئی نہیں. پروں کو دیکھ کے فطرس یہ بولا من مثلی میری مراد ہوئی پوری عرش چھونے کی جو میں نے چھو لیا مولا حسین کا چہرہ نواسا پشت سے نانا کی جب اتر آیا نواسا پشت سے نانا کی جب اتر آیا سرور کیسا تھا نہ جانے طول سجدہ کا نبی نے اٹھتے ہی چوما حسین کا چہرہ نبی نے اٹھتے ہی چوما حسین کا چہرہ وہ خال و خد کو بناتا تھا چومتا تھا کبھی وہ خال و خد کو بناتا تھا چومتا تھا کبھی وہ خود اپنے ہی نور سے اس دم ہی خدا تراش رہا تھا حسین کا چہرہ خدا تجلی مانگ لی برسوں کو طور پر آیا تجلی مانگ لی برسوں کو طور پر آیا مگر نصیب کے بے ہوش ہو گیا موسیٰ نہ جی بھر کے دیکھ پایا حسین کا چہرہ کیونکہ اللہ نے کہا تھا تو مجھے دیکھ نہیں سکے گا تو کسی کا تو نور تھا مولا کا ہوگا حرم کی چھت پہ کھڑا باوفا یہ فرمائے حرم کی چھت پہ کھڑا باوفا یہ فرمائے مگر یہ کعبہ چلتا ہوا ادھر جائے جدھر کے ہو میرے آقا حسین کا چہرہ جدھر کے ہو میرے آقا حسین کا چہرہ فلک سے بھیج دیا تھا اسے زمین پہ مگر فلک سے بھیج دیا تھا اسے زمین پہ مگر جناب فاطمہ زہرا کی آنکھوں سے اخبر خدا بھی دیکھتا رہتا حسین کا چہرہ خدا بھی دیکھتا رہتا حسین کا چہرہ زندہ زندہ باد اگر یاد ہو کہ مولا حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا تھا تو حج تو رہ گئی تھی تو اس پہ کچھ غور و فکر
ادھورا چھوڑ کے آئے تھے جس کو کعبے میں، ادھورا چھوڑ کے آئے تھے جس کو کعبے میں، صحابیوں نے وہ حج آ کے شیخ کے خیمے میں کیا ہے دیکھ کے پورا حسین کا چہرہ، کیا ہے دیکھ کے پورا حسین کا چہرہ، گلے لگایا، مولا علی کا لقب ہے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، گلے لگایا اسے تاکہ یہ مصرع سمجھ میں آئے، گلے لگایا اسے کہہ کے یہ پیمبر نے، بہت آپ کی توجہ کا تعلیم، گلے لگایا اسے کہہ کے یہ پیمبر نے، نظر اتاری نظر سے یہ کہہ کے حیدر نے، خدا کے چہرے کا چہرہ حسین کا چہرہ، زیادہ وارث سے آپ کو پتہ ہے، وارث آدم، وارث موسیٰ، وارث ابراہیم، وارث نوح، سبب ہے اس کی زیارت کے روز عاشورا، سبب ہے اس کی زیارت کے روز عاشورا، کبھی بنا یہ آدم کبھی بنا موسیٰ، تھا ایک وقت میں کیا کیا حسین کا چہرہ، زر ہے خدا کا دین میں جتنا لگا ہوا، مال و زر، زر ہے خدا کا کہ دین میں کتنا لگا ہوا ہے، سب کا سب کے یہ مال ختیجہ لگا ہوا، کرب و بلا سے لوٹ کے آیا نہیں خدا، کرب و بلا سے لوٹ کے آیا نہیں خدا، بتلا رہا ہے کعبے میں تالا لگا ہوا، اتنے اچھے کلام پڑھنے والوں کو بڑی معذرت کے ساتھ میں بھول گیا تھا۔ گھر کے جس حصے کو پرچم سے سجا رکھا ہے، گھر کے جس حصے کو پرچم سے سجا رکھا ہے، نام اس حصے کا اب کرب و بلا رکھا ہے، نام اس حصے کا اب کرب و بلا رکھا ہے، یہ کہیں پرچم عباس کی لکڑی تو نہیں، یہ کہیں پرچم عباس کی لکڑی تو نہیں، جو عصا ہاتھوں میں موسیٰ نے اٹھا رکھا ہے۔ اب آخر میں اس کے ساتھ ہی دعوت کلام دوں گا، میں فراز کو کہ مائک پر تشریف لائیں، برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر سروا۔ آواز بلند صلوات۔ جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے، جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے، امیر خانہ ہوا گئے غریب خانے سے، جناب فاطمہ
زہرا تمہارے آنے سے، جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے، در بطول پہ اسلام دے رہا ہے صدا، در بطول پہ اسلام دے رہا ہے صدا، حسین چاہیے بی بی تیرے خزانے سے، جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے، جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے، سمٹ کے حر کے جبین سے لپٹ گیا کعبہ، سمٹ کے حر کے جبین سے لپٹ گیا کعبہ، فقط بطول کے رومال باندھ جانے سے، جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے، علی کا عشق ہو یا مشک ہو تبرے کا، علی کا عشق ہو یا مشک ہو تبرے کا، یہ دونوں چھپ نہیں سکتے کبھی چھپانے سے، جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے، صلوات محمد برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات، برائے خوشنودی بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام بلند تر صلوات، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد، رحم اللہ من یقرأ سورة الفاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. Your second salawat for love of Muhammad wa Ali Muhammad. And your loudest salawat for ta'jeel صاحب العصر والزمان. أسعد الله أيامنا وأيامكم. May Allah make these days blessed and happy for us. A greeting to give after 2 months, more than 2 months of grief. That this is a moment of happiness for us. And the Ahlul Bayt have described شيعتنا يفرحون بفرحنا ويحزنون بحزننا. Our Shia are those who are happy in our happiness and sad in our sadness. So today is a day that is noted for the happiness of the Ahlul Bayt, and therefore it is wonderful to see everyone here and to see the colors and the pleasure, and to know that we aim to continue to include ourselves amongst the Shia of Ali Muhammad by being happy in their happiness. Sallu ala Muhammad wa ali. What is Eid al-Zahra? Eid al-Zahra is noted to be, after Eid al-Ghadir, the second greatest Eid for the Madhab Ja'fari. There are a lot of explanations of what this day has a significance for, and there are many narrations that discuss it. But primarily, the function of Eid al-Zahra is that this is the Eid of Ali Zahra, that those who are the children of Sayyidah Zahra were pleased on this day. And those who are pleased on this day make one of two claims: either we are the children of Zahra, or we are the lovers of the children of Zahra. Therefore, today is a day of happiness and pleasure for us. In this day, there is some misunderstanding as well too, that on this day, in the year 66 after Hijrah, the head of Umar Sa'd and his companions was sent by Mukhtar al-Thaqafi to our fourth Imam Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin alayhi salam. Now in history, first off, when the Imam received these heads, the Imam was pleased. And in some explanations, it says that the Imam told the family to cast off their black clothes. And this is why this became a day in which we cast off our black clothes. And he instructed the family to color their hair and to enjoy happiness now after this event. And that this is where it comes from, that we celebrate this as a day of celebration for us, that the instruction came from the Ahlul Bayt that this is a day of pleasure. Now, Umar Sa'd has what we call a Hamnam in history. And some people have said that this day is associated with that Hamnam, who also happened to be an enemy of Ahlul Bayt. Those who understand, understand. However, the truth is that Hamnam, his death was in a different month at a different time, and we have adopted it to this day. However, if you look at history and Tariq, and you'll see that he is associated with a different date, and this is associated with a different day. Now, does that mean that we should not be happy on this day? No, of course we should be happy on this day. The Ahlul Bayt were happy on this day. One of the greatest pleasures in life is that when you see the Ahlul Bayt happy, that our hearts are happy. But to understand why they were happy is also important to know. Now, to go a step further, amongst the Furu' ad-Din, I'm not going to quiz you, okay, so no one's going to be asked. There are two items that are mentioned in Furu' ad-Din. One is tawalla and the other is tabarra. Tawalla is to enjoin and to be friends with the friends of Ali Muhammad, and tabarra is to be an enemy to Ali Muhammad. That one who does not perform this action has not completed the signs of Islam in their character. Meaning that to be an enemy of Ahlul Bayt is responsibility on all of us to be. 100%. However, there are some things which are the affairs of the household. The same way, when I raise my children, I educate them about finance. I teach them
Son, we have this much money, we can do this. Son, we have this much money, we can do this. This is something we can't have. I don't explain the finances of my house in front of everyone. What do? I explain it to my child in the house that this is how we live our life and these are the appropriate matters of our household and these are the values of money, of how we hold it and how we manage our finances. In the same sense, within Islam, some of our affairs are matters of the house. That we should be educating our children in the house about these matters, and ignoring these matters is wrong. And doing them in society on the streets is also wrong. If my personal responsibility is different, that when I raise my children, some things I keep for the house. When do we do laundry? How do we do laundry? How do we do our finances? I don't teach my children out on the streets. In the same sense, when it comes to Islam, there are certain affairs that are affairs of the household, that I ensure that my lineage is not away from them, though I don't have to declare it to someone who doesn't agree with me. In this sense, when it comes to these days of celebration, we have to be responsible of what aspect of that celebration is done in society and what aspect of that celebration is done in my house. To celebrate in this way is a good thing. One of the aspects of, for example, this celebration is the celebration of the Annunciation and the beginning of the imamat of our 12th Imam, Sahib al-Asr wa Zaman. तो कि मेरी शिरकत भी आपके साथ हो जाए, एक ही शेर मुझे आता है. शायद मरहब वक्त को मालूम नहीं, अभी आखिरी हैदर कर्रार बाकी है. Ya Ali. This is the only one I know. The only one I know. But it's appropriate for today. That it is a day of celebration. That in the name of his mother, Sayyidah Zehra, we announce and we begin the imamat of the 12th Imam, the one whom we have been waiting for, that the Ahlul Bayt were waiting for, and that the efforts were made to put out his light before he could come. The same way that they couldn't stop the light of Sahib al-Zaman from reaching us, they tried in Karbala to put out the light of Ahlul Bayt, and Allah perfected his light regardless of their efforts. In Surah As-Saf that we began our discussion with, يُرِيدُونَ لِيُطْفِئَ نُورَ اللَّهِ. They wanted to put out the light of Allah, but Allah perfected his life. Allah completed his life. That regardless of what happened in Karbala, that the Ahlul Bayt continued till today, and that they even celebrated after the events of Karbala, that days of happiness came upon them again. And may Allah give us more days of happiness in the name of Ahlul Bayt. One brief comment on what we can do for our Imam in this time. It's a longer conversation, but there's a discussion that says, is the long life of the Imam a natural occurrence or is it a miracle? You see, in the Quran, Allah talks about, for example, the life of Nuh, that Nuh served his community for ألف سنة إلا 50 عاما, that Nuh served for 1,000 years, less 50. So 950 years, Nuh did tabligh to his nation. The life of Nabi Nuh is estimated to be maybe up to 3,000 years in length. Because we know how long he was alive before he began preaching, and then his preaching, but we don't know how long he lived after the flood of Nuh. But that was a natural life. That wasn't a mu'jiza, that was a natural life. So meaning that it's possible for a human being to have a very long life. So the question comes, is this life of the Imam naturally very long, or is it a miracle? The relevance of the question comes when we look at the ghaybat of the Imam. That if his life is something natural, then the ghaybat is necessary because it preserves his life. It keeps him safe. But if the life of the Imam is a mu'jiza, then why is he in ghaybat? Why couldn't he be amongst us? Now, mukhtasar, the conclusion of the discussion is that the life of the Imam is a miracle. That is long life. Why? Because though Allah gave long life to Nuh and to others, they continued to age through that period of time.
But Sahibul Zaman is the one who is referred to ghulam, who's referred to as the young man, who when he reappears, you will see a young man before you after the long period of his ghaibat. Meaning that Allah preserved his life from even the aspect of aging, that this amount is not counted amongst his age and his years on this earth. It's a miracle. Then what's the purpose of his ghaibat? The purpose of the ghaibat, the Imam himself explains when he writes his letters. He says, I am the one who has been sent to fill this earth with justice and equity. كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا, the way it has been overcome with oppression and injustice. So the Imam himself explains, he says that I will never live under the hands of any oppressor when it is my job to renounce and to remove every oppressor from this earth. Meaning the Imam's ghaibat will continue as long as the oppressors are in authority on this land. And that's when he comes, inshallah, when he comes, inshallah, that he will remove these oppressors from their positions of authority and he will establish justice. And that humanity will be in love with justice so much that they will turn away from every government and say, this is the one who we will follow, this is the leader of humanity, this is the guide promised to us by Allah. Ya Ali, Allahu Akbar, Ya Rasulullah, Ya Ali, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. You see, most of humanity will be happy to have the Imam lead them, Muslim or not Muslim. When they are approached with that hidayah and they will see the truth of this message, they will accept it. So what is our responsibility in this time? That as we celebrate the wiladat of the Imam, that we prepare for the coming of the Imam by being people of justice, by being the lovers of justice and the teachers of justice, so that humanity learns that justice is better than self-interest, so that when the Imam comes, inshallah, when the Imam comes and he establishes justice, humanity will say, this is the leader we were waiting for. But if we are not the people of justice, if we do not promote justice in every aspect, and then the Imam comes, inshallah, they will say, who are you? You're not from amongst his people. He is a man of justice. We never saw you stand up for justice. Meaning our job to be known as the Shia of the Imam is that to stand with justice wherever we see it, and to stand against injustice wherever we see it. So that this way, this Imam who is in ghaibat, that he is not under the hand of an oppressor, can hasten his reappearance and come back to us sooner. Now, it was from amongst the attribute of Ahlul Bayt to be happy. And they liked to be happy. And the attribute of even our Prophet was to be happy and to tell jokes. Did you know from the seerah of the Prophet is to tell jokes? Shall I tell you a joke from the Prophet? And then inshallah we'll finish the program. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Agar tawajjuh se sunenge, do bataunga, ek batata hu main. It happened that an old lady came to our Prophet in Masjid al-Nabawi and said, Ya Rasulullah, pray for me to go to heaven. Rasulullah said to her, there will be no old people in heaven. Dariyega na abhi, don't get scared. The lady leaves the masjid crying. No old people in heaven. I'm an old woman. How will I get to heaven? As she leaves the masjid crying, she sees Hazrat Bilal. Hazrat Bilal, seeing a woman crying leaving Masjid al-Nabawi, says something's weird. He says, the old woman, you're coming from masjid. Why are you crying? She says, oh Bilal, you are a companion of the Prophet. Intercede on my behalf. Bilal says, what's the problem? She says, I went to ask Rasulullah for me to go to heaven, and he said there'll be no old people in heaven. So I'm crying. Bilal says, maybe you misunderstood. Let me go talk to him. Bilal enters Masjid al-Nabawi, goes to Rasulullah. He says, Ya Rasulullah, an old lady came to you. She asked you
for her to go to heaven, you said there'll be no old people in heaven. Rasulullah says, yes, that's right, and there'll be no black people either. Now Bilal began crying. And then Rasulullah says, Bilal, in heaven everyone will be young and everyone will be made of noor. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallu ala Muhammad. Meaning to laugh and to be humorful and not to hurt the feelings of others, not to abuse others, is from the nature of our Prophet and of our Ahlul Bayt. To be happy that when people sit with us is from the nature of Ahlul Bayt. To be enjoyable in company is from the attributes of Ahlul Bayt. If you recite a salawat, I'll share one more from our Prophet. It happened that when the dates came into season, they brought a tray of dates in front of our Prophet because Rasulullah loved dates. Ali ibn Abi Talib happened to be sitting with Rasulullah and they began to eat the dates. Some people came and they sat with them and they said, can we eat the dates too? Rasulullah said, okay, no problem, eat the dates. So it happened 4 people were eating dates, and as you would eat the date, the pit they would take out and put in front of them. At one point in time, Rasulullah took out the pit, put it in front of him. The next pit he took out and he put in front of Ali. These other 2 saw it. I said, Rasulullah is putting his pits in front of Ali ibn Abi Talib. They started to put their pits in front of Imam Ali. Now it happens that Rasulullah would eat one, put the date and pit in front of him. He would eat the second one, put the pit in front of Imam Ali. One for him, one for Imam Ali. One for him, one for Imam Ali. These other 2, they became so excited to see that all the pits were going in front of Imam Ali. They took all of the pits and put them in front of Imam Ali. So then Rasulullah asked, when he completed, he says, now looking at the sufra, who amongst us ate the most dates? These 2 companions, they said, certainly Ali ibn Abi Talib has the most seeds, so he must have eaten the most dates. Rasulullah said, I think you're right, but he's still better than those who ate the dates with the seeds. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. May Allah give us the tawfiq to continue to celebrate the days of Ahlul Bayt, to be happy in their happiness and to educate our families, to stay away from their enemies, to stay away from those who are adu Allah and those who are the ones that caused harm and hatred in the hearts of Ali Muhammad. ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. We raise our hands in dua. Ya Allah, 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 Ya Allah. يا محمود بحق محمد، يا أعلى بحق علي، يا فاطر السماوات بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الأحسان بحق الحسين. Oh Allah, accept this small ibadat from us. Ya Allah, give the thawab of this mention of Ali Muhammad to our marhumeen, to the marhumeen of the community, all those who have passed away and are in need of dua. Ya Allah, we have gathered here with hajat. By the right of the happiness of the family of Sayyidah Zahra, fulfill our hajat. Ya Allah, there are those amongst our families, our communities, the mu'mineen who are suffering through sickness and disease. Ya Allah, give shafa'at to the mu'mineen wherever they are. Oh Allah, there are those mu'mineen who are suffering under the hands of the oppressors. Oh Allah, remove the oppressors. Give shafa'ah and aman to the mu'mineen wherever they are. Oh Allah, keep our children on the upright path of Islam. Ya Allah, give our children the love of Ali Muhammad. Oh Allah, give our children the hatred of the enemies of Ali Muhammad. Oh Allah, hasten the reappearance of Sahibul Zaman. Make us and our families from the upright supporters of Sahibul Zaman, and entitle us to the shafa of Aba Abdullah in dunya and in akhirah. One surah Fatiha li arwah al-mu'minina wal-mu'minat ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bismillah. Inshallah, let's together recite Dua Faraj. May Allah hasten the appearance of Sahibul Zaman and then stand for ziyarah together, inshallah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma kun li waliyyika al-Hujjat ibn al-Hasan. Salawatuka alayhi wa ala abaih. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. آپ محبوب الہی آپ کے دم سے گدائی آپ کے در کی گدائی فخر سلطانوں و شاہی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا ولی سلام علیکہ یا وسی سلام علیکہ یا ولی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. ساقی تسلیم و کوثر وارث تاج پیمبر فاطمہ زہرا کے شوہر صفدر و کرار حیدر یا علی سلام علیکہ یا وسیع سلام علیکہ یا ولی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا زہرا سلام علیکہ یا فاطمہ سلام علیکہ یا بنت رسول سلام علیکہ مادر حسن حسین مادر زینب کلثوم چلکی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا زہرا سلام علیکہ یا فاطمہ سلام علیکہ یا بنت رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا وسیع سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ بر محمد والے محمد صلوات. اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے کم سن کو ملے ملولے بانو محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے جو چادر زینب کے عزادار ہے مولا
محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، اس مجلس شبیر کے خاطر ہو وہ گھر دے، ہم کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ، صلی اللہ علیہ یا امین اللہ، صلی اللہ علیہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیک یا فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیک یا زینب کلثوم بنت امیر المومنین، السلام علیک یا سکینہ بنت الحسین، السلام علیک یا فاطمہ معصومائکم، السلام علیک یا حسن المجتبیٰ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا تسعۃ الطاہرین علی ذریۃ الحسین علیہ السلام، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا قائے غریبان مولائے بے کسان بادشاہ خراسان ضامنان یتیمان، السلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا روحی و جسم لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہر اللہ مخرجک یا سیدی ابن زہرا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سورہ فاتحہ اسیران کربلا، شہیدان کربلا اور کل مومن اور مومنات کے لیے۔